اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سال انسان کی تیاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الملک آیا 1۔ اللہ چاند کا بھی رب ہے، سورج کا رب ہے۔ دعاؤں سے آپ سیکھتے ہیں، جیسے چاند نکلنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کیسے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ تو اسے ہم پر طلوع کر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ۔ بچوں کو سکھا کر سنیں گے تو آپ کا اپنا دل بھی خوشی سے سرشار ہو جائے گا۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ۔ بچوں کو یہ کتنی پیاری بات لگتی ہے، چاند کا رب کون ہے اور آپ کا رب کون ہے۔ چاند کا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے، الحمدللہ۔ آپ جب تعلق باللہ سکھائیں گے، یعنی اللہ کی محبت، تو انشاءاللہ خود آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب آپ ان کے دل کے تار چھیڑیں گے تو آپ کے تار بھی اس کے ساتھ چھڑیں گے۔ جب آپ دل کے اندر اللہ کی قوت اور طاقت بسانے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کے دل میں اس کا تصور اور زیادہ گہرا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور کر کے تسبیح اور تحمید سکھائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مربوط کنیکٹ رکھتی ہے۔ ہر خوبصورت، عجیب اور حیرت زدہ کرنے والی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں۔ بچے کو روحانی طور پر سبحان اللہ اور الحمدللہ سکھائیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام تربیت کے جن اصولوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان میں پہلا کام ہے کائنات پر غور و فکر کرنا، اللہ کی قدرت اور قوت کا اندازہ لگانا اور سکھانا۔ اس کے ساتھ تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کتنا علم رکھتا ہے، یہ سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے۔ تربیت کے عمل میں بے حد اہمیت رکھنے والی چیز اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کہیں بچے کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور اسے درختوں کے پتے دکھاتے ہیں، جیسے پتجھڑ کے موسموں میں پتے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ بچے سے کہیں ان پتوں کو گن کر بتائیں کتنے پتے ہیں۔ گن گن کے لوگ تھک جائیں تو انہیں پتے بتائیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب گنے ہوئے ہیں، اس کو سب پتہ ہے۔ کوئی پتہ ایسا نہیں جو اس نے نہ پیدا کیا ہو، جس کا اسے علم نہ ہو۔ اصولی طور پر جاننے سکھانے کے لیے ہزاروں طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت ہی اصل حقیقت ہے۔ اسی سے حقیقی معنوں میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا سیکھ پائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ان کا تصور قائم کرنا، جو یقین تک چلا جائے۔ یقین پیدا کرنا، چھوٹی بڑی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ پھر اس کو احساسات اور رجحانات کی طرف لائیں۔ جو آپ سوچو گے، جو آپ کا دل چاہے گا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ آپ کے دل میں بات بعد میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گا۔ آپ تجربے کے ذریعے چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے سیکھیں گے، کیونکہ ان احساسات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور بڑا بھی جس کی آپ تربیت کریں۔ تیسری چیز دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خشوع پیدا کرنا ہے۔ دونوں باتیں اہم ہیں، تقوی اور دوسری چیز ہے خشوع، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور بچھنا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر خشوع نہیں آتا۔ پھر دل کو دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی سکھانا، یعنی ضرورت کی چیزیں لے لو مگر ہر چیز پر آپ کا دل نہیں للچانا چاہیے۔ ابتدائی زندگی میں جب تربیت ہو جاتی ہے تو بچے کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہ جاتا۔ اس طرح جب بچے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کا شعور دیں گے تو اس کی وجہ سے اس کے احساس اور شعور میں تیزی آئے گی، اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی اطاعت کی جانب مائل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے دل میں رغبت محسوس کرے گا۔ آؤ اللہ کو یاد کریں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، یہ فکریں بچوں کے دل کو پکڑ لیتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی یادیں چاہتا ہے، آپ اس کی یادوں کو بڑھا رہے ہیں۔
ان میں اضافہ کر رہے ہیں، خوبصورت یادیں ان کی زندگی کے لیے محفوظ رہے، جو اس کو سارے زندگی میں مدد دیں گی انشاءاللہ۔ جب کبھی بچہ اللہ تعالیٰ کا خشوع سیکھتا ہے، تقویٰ سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہ چاہتا ہے اور اس کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں روح کی صفائی ہوتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے، اور اس کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ کیونکہ انسان پر جتنی زیادہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اتنا ہی وہ بوجھ تلے آ جاتا ہے۔ اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں کام کرتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت، اور اللہ تعالیٰ کا علم کا یقین۔ اسی طرح عقلی تربیت ہے۔ عقلی تربیت کا مقصد عقل اور دیگر طاقتوں کے مابین توازن قائم کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر عقلی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا۔ پہلی قومیں کیسی تھیں؟ ان پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قومیں برباد ہوئیں۔ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتی، وہ اسی طرح برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح جسم، روح اور عقل کے مابین رابطے قائم کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی تلقین کرنی۔ مادی علائشوں سے بچے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جب مادی علائشوں سے بچائیں گے تو روح بھی ترقی کرے گی اور عقل بھی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، تربیت کے میدان میں اصل فوکس صالح انسان تیار کرنے پر ہوتا ہے، اور صالح انسان کی تیاری کے لیے جسم، روح اور عقل کا توازن چاہیے۔ جیسے روحانی تربیت کرنی ہے، ایسے ہی عقلی تربیت بھی کرنی ہے، اور اسی طرح جسمانی تربیت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ جس کی تربیت کے حوالے سے یاد رکھیے گا، جسمانی صفائی اور طہارت بہت ضروری ہے۔ جب جسم کی صفائی سکھائیں گے تو ساتھ ہی روح کی صفائی کی طرف لے جائیں۔ اس میدان میں تاریخی واقعات مدد کریں گے انشاءاللہ۔ کہانیاں، ہیروز کے واقعات بہت زیادہ مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے وہ راستے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اسی طرح کچھ سوال و جواب ہیں۔ ایک طالبہ نے کہا، میں اپنے گھر میں کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں اچھا ماحول دینا چاہیے، تو والدین کہتے ہیں ہمیں تو ماحول نہیں ملا تھا، ہم بھی تو بڑے ہو گئے، تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب: یہ الجھن ہے جس کا کوئی اظہار کرتا ہے ہمیں تو کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ آپ کو جواب نہیں دینا، دراصل اپنی تکلیف کا اظہار کرنا ہے۔ ڈاکٹر کو جب کوئی کہتا ہے میرا گلا خراب ہے، تو ڈاکٹر انہیں جواب میں یہ تھوڑی کہتا ہے میں نے خراب کیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی دوا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں گلا خراب ہے، تو آپ نے کیا کھایا تھا، کیا پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا۔ کبھی مریض کچھ بتا دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی بتاتا۔ پھر ڈاکٹر کوئی دوا تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ دوا کھائیں، تو تربیت کرنے والے افراد بھی دراصل نسل انسانی کی طبیب ہیں۔ انہوں نے بھی پوری طرح حفاظت کرنی ہے اور دوسرے فرد کو اس طرح ڈیل کرنا ہے کہ اس کو اگر کسی بات کا علم نہیں، سمجھ نہیں اور اپنی الجھن کا اظہار کرتا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں نے اسے اس گتھی کو سلجھانا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور طالبہ: الحمدللہ جب بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے دونوں بچے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب دعا پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ماما دعا کیوں نہیں پوری ہوئی؟ پھر اس موقع پر مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ اسے یہی جواب دینا کہ اس وقت کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، کس وقت کیا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر ان کو بتائیں دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو اس وقت پوری ہو جاتی ہے، یا کچھ دیر بعد پوری ہوتی ہے، یا اس کا آخرت میں اجر ضرور ملتا ہے۔ ایک اور طالبہ: کچھ بچے ایکسپریسو ہوتے ہیں، ان کو ہم جب کوئی بات سکھاتے ہیں تو فوراً ان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی بات سکھائیں ایکسپریس نہیں کرتے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ جواب: اصل میں محبت بہت ضروری ہے، یہ احساس دلانا کہ آپ کی ہر بات میرے لیے کتنی قیمتی ہے، اور بچوں کو درست رسپانس دیں، بچوں کو اعتماد دیں۔ آپ اعتماد حاصل کریں، بچے آپ سے شیئر کریں گے، وہ انٹروورٹ نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور طالبہ: میرا بھتیجا ہے، میں اس کو ابتدا سے ہی چاند دکھاتی تھی، لیکن وہ ڈر جاتا ہے، جب اسے آسمان پر چاند دکھائیں تو وہ رونے لگتا ہے۔
جواب: بچہ چاند سے خوف کھاتا ہے، اس کو کھو جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے خوف کا سبب کیا ہے؟ ممکن ہے وہ بچے کی والدہ نے یا گھر والوں میں سے کسی نے چاند سے کوئی ریلیٹ کی ہو۔ اس کے لیے ایسے تجربات بہت ضروری ہیں، انہیں بتائیں۔ جب پہلا انسان چاند پر گیا، وہاں اس نے قدم رکھا تو اس نے کون سی آواز سنی؟ وہ مسلمان نہیں تھا، نیل آرمسٹرانگ۔ اور جب وہ مصر میں گیا، اس نے وہی آواز سنی تو اس نے کہا یہ تو بالکل وہی آواز ہے جو میں نے چاند پر اترتے ہوئے سنی۔ پھر اس کی کہانی گم کر دی گئی، اب وہ منظر عام پر نہیں آتی۔ جب بچوں کو ایسی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ وہاں گیا تھا، اس کو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ آپ سوچو چاند کی مٹی کیسی ہوگی، کیا اس سے بھی روشنی نکلتی ہوگی؟ تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے، وہ سفید ہوگی یا کیسی ہوگی؟ تو چاند پر گیا، وہ کتنا ہمت والا شخص تھا، وہ وہاں تک پہنچا۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کل انسان چاند پر پہنچتا ہے یا کسی اور ستارے سیارے پر۔ آپ کو تو جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کہو کہ آپ بڑے ہو جاؤ گے، آپ بھی اسی طرح چاند پر جا سکو گے، لیکن اس کے لیے آپ ورزش کرو۔ پہلے آپ اپنے جسم کو بناؤ، آپ کی ہمت زیادہ ہو جائے، پھر آپ چاند پر جانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح بتدریج اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ اور خوف کسی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ مائیں خوف دلاتی ہیں، کبھی کسی جن کا خوف، کبھی کسی پری کا، یہ بات کہ فلاں بات نہ مانی تو جن آ جائے گا، اب ماں کو نہیں منانا تو نہیں آتا، وہ ایسے لاجیکل ریزننگ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن جن بھوت پریاں فلاں فلاں سے، بلی کتا شیر فلاں آ جائے گا، ایسی چیزوں سے ڈرانا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بجائے کسی اور کا خوف سکھانا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں نقصان نہیں دیتی، لیکن نقصان دہ چیزوں کا نقصان اس طرح تھوڑی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اسی کا خوف غالب آ جائے اور اس کی شخصیت ہی خراب ہو جائے۔ اس کے لیے تھوڑا سا بچے کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ وجہ مل جائے گی۔ اس کی ماں سے بھی پوچھیں اور ارد گرد والوں سے بھی پوچھیں تو انشاءاللہ پھر آسان ہو جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں الگ ڈسکس بھی کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو صالح انسان بنائیں، خود صالح بنیں، گھر کا ماحول صالح رکھیں اور اپنے بچوں کو صالح انسان بنائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔